کمنٹ نہیں کرنا جس سے کسی کو بھی کوئی ہرٹ ہو یا کسی کو موقع ملے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے صرف درود و سلام کے علاوہ کوئی بات نیچے کمنٹ میں نہیں کرنی۔ ہاں کسی نے کوئی پوائنٹ کا دینا ہے تو آپ اپنا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ایسی بات نہیں لکھے گا چاہے وہ احمدی ہے چاہے وہ نان احمدی ہے۔ اور جو بندہ بھی کوئی ایسی کمنٹ لکھے گا تو ماڈریٹرز کو فل ہینڈ اجازت ہے کہ آپ ان کو جو پہلے 1-2 منٹ کے لیے، پھر 5 منٹ کے لیے اور پھر انٹائر لائف کے لیے میوٹ کر سکتے ہیں۔ بلاک کسی بندے کو نہیں کرنا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسیج ہر بندے کے کانوں میں پڑے۔ باقی انصر صاحب آ گئے ہیں، میں انصر صاحب کو شفٹ کرتا ہوں اوپر، اور تاکہ یہ مناظرہ باقاعدہ ہم لوگ سٹارٹ کروائیں۔ مرزا صاحب دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ نیچے کرانا پڑے گا، لگتا ہے تڑیاں ہڈیاں شڈیاں نہیں بچنی ہیں ساڑھے کو۔ باقی مربی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شاہد صاحب کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹو مچ بھائی السلام علیکم، رستم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، اصل بھائی اللہ آپ کی مدد کرے۔ ٹوٹلی پلیٹ فارم اپ ٹو یو ہے، میں مائک میوٹ کروں گا، آپ لوگ بتائیں گے کہ فرسٹ ٹرن کتنی ہوگی، سیکنڈ کتنی ہوگی، تھرڈ کتنی ہوگی، تو وہ آپ بتائیں گے، اس مطابق ٹائم لگ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ پہلے تو 5 منٹ لیٹ آنے سے کی معذرت، وہ لیکن میں یہیں تھا، وہ مجھے وہ آکاش بھائی نے ابھی بتایا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر لائیو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے گروپس میں اس کو شیئر کر دیں، تو میں وہ بس شیئر کر رہا تھا، آپ کی باتیں میں سنا تھا ساری۔ تو قاضی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انصر رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ اچھا، ہماری یہ بات ہو چکی تھی پہلے کہ 10-10 منٹ کے راؤنڈز ہوں گے، اور 1.5 سے 2 گھنٹے تک کا ہمارا ٹائم ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ اس کو نہیں لے کے جائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ دعویٰ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضرورت نبوت ہے، اس میں میں قرآن کریم سے استدلال رکھوں گا، یعنی جو دعویٰ ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ کون سی ضروریات ہوتی ہیں، کون سے حالات ہوتے ہیں جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، وہ کیا کرنے آتے ہیں، کب آتے ہیں، اور پھر دلائل کے طور پر جو غیر احمدی مسلمانوں کے اعترافات ہیں وہ پھر میں پیش کروں گا۔ تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے 10 منٹ میں، تو اتنی زیادہ بات نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے میں مختصر طور پر ہی رکھوں گا۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کیسے اس کو پروسیڈ کریں گے۔ اچھا، وہ پروسیڈ کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو دعویٰ آپ نے مجھے لکھ کے میسیج کیا تھا، وہ اگر آپ ایک دفعہ تحریری طور پر جو آپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ یا صرف ریکارڈ میں لانے کے لیے نوید بھائی جو ہیں وہ اس کو پڑھ کے سنا دیں۔ نہیں، میں پڑھ اور دیتا ہوں۔ جی جی بالکل، آپ اسے پڑھ دیں۔ یہ لکھا ہوا ہے سامنے، جو پوسٹر ہے ہمارا نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ موضوع ہے ضرورت نبوت، قرآن اور غیر احمدیوں کے اعترافات کی بنیاد پر اس زمانے میں نبی کی ضرورت پر مناظرہ۔ یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ اچھا، لیکن اس کے اندر یہ تھا انصر رضا صاحب کہ آپ کا دعویٰ جو تھا وہ اس کے اندر اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ کافی لمبا چوڑا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تو اسی کو سامنے مد نظر رکھا ہے، مختصر دعوے کے اوپر تو نہ میں نے مطلب نظر ڈالی ہے، نہ میں نے اس پہ نہ غور کیا ہے، ضرور ہے کہ وہ اسی کا عکس ہوگا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو دعویٰ آپ نے بھیجا ہے مجھے لکھ کے، اگر آپ وہ کائنڈلی اس کو ریڈ کر دیں اپنے دعوے کے طور پر تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ پڑھ دیں، میرا اس وقت وہ لیپ ٹاپ پہ کھل نہیں رہا واٹس ایپ۔ چلیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی، یہ دعویٰ ہے جو انصر رضا صاحب نے مجھے بھجوایا تھا، میں اس کو منو ان ریڈ کر رہا ہوں، جو ان کا میسج مجھے ملا تھا نوید صاحب کے تھرو۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید ان ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات کو بیان کرتا ہے جن کی اصلاح اور تدارک کے لیے ماضی میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ سرسری مطالعہ اور غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہ تمام ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح اور تدارک کے لیے ماضی میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوا کرتے تھے۔ غیر احمدی علماء، دانشوران و مفکران، سیاستدان، جج، وکلا، صحافی اور مذہبی علماء سب کے سب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سابقہ امتوں میں
انفرادی طور پر پائی جانے والی وہ تمام خرابیاں اور کمزوریاں آج اجتماعی طور پر انسانوں میں عموماً اور غیر احمدیوں میں خصوصاً پائی جاتی ہیں۔ اگر اس زمانے میں ان تمام ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات کے پائے جانے اور غیر احمدیوں کے ان کے اعتراف کے باوجود ان کی اصلاح و تدارک کے لیے کسی نبی کی بعثت کا انکار کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پہلے بھی ان کے لیے کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ مزید وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے بیان کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں بفضل تعالیٰ و بعونہ قرآن مجید سے بیعونہ ہی بفضل تعالیٰ و بیعونہ ہی قرآن مجید سے وہ ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات بیان کروں گا جن کی بنا پر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوا کرتے تھے انشاءاللہ۔ دوسرے حصے میں میں بفضل ہی تعالیٰ و بعونیہ غیر احمدیوں کے موجودہ زمانے میں ان تمام ضروریات، اسباب و عوامل اور حالات کے پیدا ہونے کے اعتراف پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ تھا انصر رضا صاحب کا دعویٰ کی سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد جو جواب دعویٰ میں نے سبمٹ کیا ہے میں اس کو بھی عوام الناس کے سامنے تحریری طور پر جو میں نے لکھ کے بھیجا تھا میں اس کو پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں۔ میرا یعنی سید حسن کاظمی کا جواب دعویٰ: قرآن مجید کے مطابق وہ تمام اسباب و عوامل جن کی بنیاد پر پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دائمی اور کامل تدارک قرآن اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ لہٰذا خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی دور کے بگاڑ یا حالات کو نئی ضرورت نبوت کی دلیل بنانا قرآن کے اصول تکمیل دین کے خلاف ہے، کیونکہ اب اصلاح کا واحد راستہ نئے نبی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور اقامت دین کی طرف واپسی ہے۔ یہ ہے جی دعویٰ اور جواب دعویٰ۔ اب انصر رضا صاحب جو ہی واپس آتے ہیں تو بلا توقف میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا دعویٰ جو ہے اپنے 10 منٹ جو پہلے وہ لیں گے انشاءاللہ، تو جتنی بھی ٹرمز ہوں گی اس میں لاسٹ ٹرم جو ہے وہ میری ہوگی، پہلی ٹرم کیونکہ انصر رضا صاحب لے رہے ہیں تو وہ اپنا پیش کریں۔ جی اب آپ شروع کر دیں۔ اوکے جی انصر بھائی میں ٹائم لگا رہا ہوں آپ کا۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہم اعوذ صلی باللہ اللہ السمیع محمد العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے جو میں نے قرآن کریم سے آیات چنی ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کب آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انبیاء کیا کرنے آتے ہیں۔ تو پہلے میں بتاؤں گا کہ کب آتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں آیات پڑھنا شروع کروں گا تو پھر تو بہت ٹائم صرف ہو جائے گا، اس لیے میں صرف عنوان اور آیت کا نمبر بتا دوں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اس میں دیکھ لیں گے۔ تو پہلا یہ ہے کہ انبیاء کب آتے ہیں، تو اس میں سورہ الروم 30 نمبر کی صورت ہے اور 42 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جب لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے بدیاں کمائیں اس کے نتیجے میں فساد خشکی پر بھی غالب آ گیا اور تری پر بھی۔ تو ایک تو یہ جب ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے سورہ الفجر ہے 89 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات 7 سے لے کر 13 تک، کہ جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یعنی وہ لوگ ہیں عاد اور سمود اور فرعون کی قوم کے لوگ جو جنہوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی، طغوا فی البلاد، اور فاکثروا فیہا الفساد، جبکہ انہوں نے فساد برپا کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان قوموں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انبیاء مبعوث فرمائے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، 2 نمبر کی صورت ہے، اس میں ہے جب علماء دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو میں ساتھ پڑھتے ہی جا رہا ہوں آیت، لیکن بعد دوسرا یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64،
اس میں بھی یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، جیسے فرمایا کہ جو ربانی ہے، جو ریبائز ہیں اور ان کے علماء جو ہیں وہ گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا انہوں نے۔ اور پھر سورہ جمعہ کی جو 62 نمبر کی صورت ہے اس کی 6 نمبر آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی وہ گدھوں کی طرح کے ہیں جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، 3 نمبر کی صورت ہے، اس میں فرمایا کہ جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ شرک بھی کہا ہے اور جب عذاب بھی کہا ہے، تو جب فرقہ واریت کا لوگ شکار ہو جائیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 33 ہے، میں نے بتایا سورہ روم جو ہے وہ 30 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تفرقہ ہے، جو فرقہ واریت ہے، وہ شرک ہے۔ اور سورہ الانعام جو 6 نمبر کی صورت ہے اس کے آیت نمبر 66 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور سورہ الانعام ہی کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے تو آپ کا ان سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، 62 نمبر کی صورت ہے، اس میں فرمایا کہ جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پھر مومنین میں، جیسے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اور سورہ آل عمران کی 165 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو اس میں آخر یہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی جو 57 نمبر کی صورت ہے اس کی آیات ہیں 17 اور 18، اس میں یہ بتایا کہ جب نزول کتاب کے بعد ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تو پھر لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ جان دو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ جب لوگ کتاب اللہ کو حکم بنانے سے انکار کر دیتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کے پاس الگ طرف سے رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان میں سے گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ پھر یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو منافقین اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، سورہ توبہ 9 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 31 ہے، اس میں فرمایا کہ جب لوگ اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں۔ اور پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 25، سورہ مومنون 23 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنے آبا کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اپنے آبا کے دین کی پیروی کریں گے ہم۔ اور یہی بات جو ہے وہ سورہ الزخرف جو 43 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں بھی یہی بتایا کہ وہ اپنے آبا کے دین کی پیروی پر مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ اور سورہ الجاسیہ جو 45 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 26 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ آبا کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں۔ اب کرنے کے آتے ہیں، نوید بھائی ٹائم ہے نا ابھی تھوڑا سا؟ جی جی انصر بھائی 3 منٹ اور 40 سیکنڈ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کیا کرنے آتے ہیں۔ پہلے ابھی بتایا تھا کب آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں، تو اظہار دین یعنی غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے۔ پھر بتایا کہ توحید کے قیام، عبادت اللہ کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ رسول آتے ہیں تلاوت آیات کرنے کے لیے، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں۔
اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کی 165 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آتے ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 میں، سورہ ابراہیمی کی آیت نمبر 6 میں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 میں، 8 نمبر کی صورت ہے، 25 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 81-82 میں فرمایا کہ وہ لوگوں کو بدعمالیوں سے روکنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر آگے 86 نمبر آیت میں اسی سورہ الاعراف میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا کہ وہ مومنین کہلانے والوں کے درمیان خبیث اور طیب میں تمیز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے آپس کی دشمنی دور کرنے، ان میں الفت قائم کرنے اور انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تو یہ دشمن ہوتے ہیں لوگ، تو ان سے دشمنی دور کر کے ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں بتایا ہے کہ وہ انہوں نے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پھر انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، ان کے ساتھ کتاب نازل کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اتمام حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135، طٰہٰ جو ہے 20 نمبر کی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت 16 ہے، طٰہٰ 20 نمبر صورت، آیت نمبر 135، سورہ شعراء 26 نمبر کی صورت، آیت نمبر 209، سورہ القصص صورت کا نمبر 28، آیت کا نمبر 48، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ پھر سورہ القصص ہی 28 نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 60 میں بھی یہی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب سے پہلے تمام حجت کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ تو جی میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اب آ جائیں جی قاضی صاحب۔ جزاک اللہ انصر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے مجھے کچھ بات کرنی ہے، ابھی 36 سیکنڈ رہتے ہیں انصر رضا صاحب کے۔ انصر رضا صاحب، یہ جو آپ نے مجھے اتنی کثیر تعداد میں آیات بتا دی ہیں، لیکن کسی ایک آیت کو بھی آپ نے نہ پورا پڑھا ہے اور نہ ہی اس سے آپ نے استدلال دیا ہے، نہ اپنے دعوے کی کس شک کے ذریعے آپ یہ آیت لائے ہیں۔ وہ مجھے تو اب یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ میں آپ کی کون سی بات، اگر کسی اور کو سمجھ آئی اپنے کسی ساتھی سے پوچھیں کہ جو اس پوری بات کا لب لباب ہے، کیا میرے علاوہ کسی اور کو سمجھ بھی آیا ہے؟ یا ایسے تو قرآن مجید کی آیات انصر رضا صاحب میں بھی 85 آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ایسے تو مناظرہ نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ جی نوید بھائی، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ کو چلیں جی، قرآن فہمی نہیں میرے ہے تو ٹائم کے پھر اندر سے 5 منٹ دیں جی ان کو، مربی صاحب کو انہیں کہیں سمجھائیں جی، کیا سمجھ آئیے؟ چلیں جی پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے جی کہ ایسا میں ضرورت بتاتا ہوں، انبیاء شاید صاحب میں بتاتا ہوں ان کو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو دعویٰ ہیں وہ قرآن کریم سے پیش کریں گے، تو میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ انبیاء کب آتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ایک کے اوپر کر لیں گے، مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، آپ اگر نوٹ کرنا چاہتے تو آپ نوٹ کر لیتے اس وقت، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں دوبارہ ان کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے بتا دیتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور اس میں سے ایک ایک دو دو کے اوپر اگر آپ کہیں تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر انبیاء آتے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو آتے کب ہیں، دوسرے یہ کہ کرنے کے آتے ہیں۔ تو اگر ان باتوں کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ مقامات، وہ ضروریات پیدا نہیں ہوئیں، تو وہ آپ بتا دیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو جواب دعویٰ دینا نا، میری باتوں کا ریبٹ تو نہیں کرنا۔ آپ نے تو یہ بتانا ہے کہ آج ہمیں قرآن کریم میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملتی اور کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے اندر ایسی بات پیدا ہو چکی ہو کہ اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے سمپلی بات بتانا ہے، آپ نے میری ایک ایک بات کا ریبٹ تو نہیں کرنا، صرف آپ نے بتانا یہ ہے کہ تم نے جو باتیں بتائی ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو چکی ہے اور ہمیں اب نبی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نا اصل میں کیا ہے، ڈھونڈ لو صاحب ذرا ایک منٹ، ٹائم روکیے گا، نوید صاحب ٹائم روکیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، پہلے نا ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں کر دوں، کیونکہ ہمیں نا پری ڈیبیٹ میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے پہلے کہا تو تھا آپ سے کر لیں، آپ نے خود نہیں کی۔
نہیں وہ تو آپ نے ہماری کہا تھا اس گفتگو وقت ہی جو کریں گے پھر. چلے تو پھر آپ نے جو ہے وہ مجھے یہاں پر پتہ نہیں 40-45 آیت لکھوا دی ہیں. مجھے ابھی ایک بات بھی اس طرح کی سمجھ نہیں آئی آپ کی ان آیات سے، جو آپ صرف سرسری بتاتے گئے ہیں، ظلمات ہیں، مردہ کو زندہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یہ تمام چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، دیکھیں صرف حوالہ جات دے دینا نہیں ہوتا، استدلال بھی آپ نے پیش کرنا تھا. اور آپ کی جو آیت، جو مین آیت جس کو آپ نے اپنی دعوے کا موضوع بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دعویٰ کیا ہے، جناب والا وہ رکھیں، تھوڑا سا استدلال پیش کریں کہ آپ نے کیوں اس سے یہ استدلال لیا. کیونکہ جتنی بھی آیات آپ نے 40-45 بتائی ہیں، ان میں سے کسی ایک آیت کے اندر بھی یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ ہمیں ضرورت تھی یا عوام کو ضرورت تھی تو ہم نے نبی بھیج دیا. یہ جتنی کمیاں کمزوریاں آپ نے بیان کی ہیں پچھلی آیات میں جو آپ نے بتائیں، کچھ تو میں نوٹ بھی نہیں کر سکا، کہ سورہ روم کی آیت پر سورہ اس کی لوگ سرکشی کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انصر رضا صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے دعویٰ ثابت کرنا ہے. اگر آپ کو ٹائم اور چاہیے آپ ٹائم اور لے لیں، میں کہہ رہا ہوں 20 منٹ لے لیں، لیکن کم سے کم عوام کے لیے ایک علمی گفتگو کرنے کے لیے مجھے پتہ تو لگے کہ آپ کا مدعا اصل میں آپ ثابت کون سی آیت سے کر رہے ہیں. دعویٰ بھی میں نے آپ کا پڑھ کے سنایا جناب. کم سے کم آپ آیات سے یہ تو پیش کر دیں کہ یہ میرے دعوے کے پہلے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، یہ دوسرے کو کرتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ اصول قائم ہو گیا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں یا نبی آئیں گے لازم، جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہوا. تو ذرا خدارا اس کے اوپر غور و فکر کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اسی پہ توقف کرنا ہے، تو پھر میں جو ہوں وہ ریبٹل اب میں اس کا جو بھی مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ دوں گا، اور وہ پھر میں دعوے پر دوں گا، پھر آپ کے اس دلائل پر نہیں دوں گا، پھر میں دعوے پر دوں گا. تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو ٹائم چاہیے 10 منٹ آپ کو دوبارہ لے لیں، اپنی ٹرم پہلی دوبارہ واپس لے لیں، اور اس کے اندر سے مجھے بتا دیں کہ آپ نے خلاصہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بس آپ کے لیے کافی ہے اتنا ہی، تو پھر مجھے ٹائم دوبارہ لگائیں میرا 10 منٹ، تاکہ میں شروع کروں، کیونکہ یہ وضاحت ہو رہی ہے اس وقت اسلوب کی. جی دیکھیں جیسے آپ کہیں. اسی لیے میں نے تفصیل سے دعویٰ پیش کیا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ کافی لمبا دعویٰ پیش کر دیا ہے. میں نے اسی لیے تفصیل سے وہ عبارتیں لکھی تھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دعویٰ اصل میں ہے کیا. میرا دعویٰ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں یہ بتایا ہے کہ یہ ہیں وہ حالات اور یہ ہیں وہ واقعات جس کی بنا پر انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اور وہ یہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میرا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ آج کے دور میں وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، یا جتنا میں اس کو کور کر سکا ہوں، ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی آیات ایسی ہوں گی، لیکن جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی بنیاد پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام جو ضروریات ہیں، جو حالات اور واقعات ہیں، وہ اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پر اور عام انسانوں میں عام طور پر وہ پیدا ہو چکی ہیں. اب آپ چونکہ نبوت کی ضرورت کو نہیں مانتے، اس لیے آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم سے مجھے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جس کی بنیاد پر اس وقت نبی کی ضرورت ہو. جو ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری کر دی ہے، اور اب کوئی ضرورت باقی ہمیں نہیں بچی. پھر اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. آپ کا جوابی دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے نا. اسی لیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ تفصیل سے آپ کو عبارتوں میں سارا لکھ کے ایک جملہ نہیں لکھا تھا، بلکہ واضح اس لیے کیا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نہیں انصر رضا صاحب یقین کریں کہ مجھے نا اس چیز کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے دعویٰ اپنا ابھی تک وہ ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں دیے، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں. تو انصر رضا صاحب پوری ڈیبیٹ مجھے لکھ کے بھیج دیں کہ قاضی صاحب جب میں یہ بولوں تو آپ نے یہ کہہ دینا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرا مطلب وہی تھا اصل کہنے کا مقصد کہ تو آپ نے جواب دعویٰ ایک دینا منٹ مجھے نا. ذرا بات مکمل کرنے دیں. میں اصل نے مقصد یہ تو نہیں یہ ہے کہا نا کہ کہ آپ کہہ ہمارے دیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو آپ کہہ دیں. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لازمی طور پر آپ نے جوابی دعویٰ پیش کرنا نا، تو آپ جوابی دعویٰ یہ پیش کر دیں کہ جی ضرورت نہیں ہے. تو اصل میں یہی ہے بیسیکلی نا پھر کا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دعویٰ میں پیش کروں اور آپ مدعا علیہ بن جائیں، بیسیکلی نہیں مجھے یہ نہیں نظر آ یار، رہا ہے. چلیں کوئی بات کیسی نہیں، باتیں کر رہے ہیں. کوئی بات دعویٰ نہیں، میں نے پیش کیا، جواب دعویٰ آپ نے دینا ہے. میں کہتا ہوں چلیں قرآن کوئی کریم بات کی روح سے نبوت کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے نہیں ہے. اب میں نے کہا آپ کہتے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں. نے تو کہنا ہی ہے نا. دیکھیں میں نے وہی تو ایسا نہیں کہا کہا. نا آپ کا. میں آپ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا کسی بات کے اوپر. نہیں میں ڈکٹیشن لے بھی نہیں رہا، اور میں نہ لیتا ہوں تو ڈکٹیشن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ بڑے ہیں، آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو میں اسے سجیشن کے طور پہ ضرور سن رہا ہوں، لیکن کوئی آپ بے فکر ہیں، آپ کی کسی بھی بات کو میں ڈکٹیشن میں نہیں لوں گا. آپ اس پہ پریشان نہ ہو. آپ نے میرے سے پہلے بھی مناظرہ کیا، آپ کو پتہ ہے اچھے سے کہ میری گفتگو کا اسلوب بالکل علمی ہے، اور بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ ہم بات کریں ایسی کہ جس سے کہ سننے والوں کو فائدہ ہو. کیونکہ انصر رضا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو قائل کروں یا آپ مجھے قائل کریں، یہ تو ایک بڑی مطلب یہ تو ڈیبیٹرز کی نہیں ہوتی، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا اپنا مدعا رکھنا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو کوئی بات نہیں، آپ نے جتنی گفتگو کرنی تھی آپ نے وہ کر لی، کوئی بات نہیں. میں نا اپنی جو گفتگو ہے جواب دعویٰ کے تناظر میں وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. میرے 10 منٹ جی اگر آپ اجازت دیں تو دوبارہ لگا دیے جائیں اور مجھے مطلع کر دیا جائے کہ لگ گئے ہیں. جی لگ گئے جی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، انصر رضا صاحب کا دعویٰ اگر میں خلاصہ کروں تو، اگر انصر رضا صاحب آپ میوٹ کر لیں کائنڈلی تو مجھے موقع ملے گا ذرا اچھے طریقے سے بات کرنے کا. جزاک اللہ، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، انصر رضا صاحب کا دعویٰ جو کافی طویل دعویٰ 3 پیراگراف سے مجھے دیا گیا تفصیلاً، اس کا اگر میں خلاصہ رکھوں آپ کے سامنے، کیونکہ جواب دعویٰ پیش کرنے سے پہلے مدعی کا دعویٰ سمجھا دینا بھی اول تو ذمہ داری ان کی تھی، لیکن اب یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں میں کر دیتا ہوں. انصر رضا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ لب لباب کہ چونکہ وہی خرابیاں، وہی اخلاقی و سماجی بگاڑ جو پہلے انبیاء کی بعثت کا سبب بنتے تھے آج بھی موجود ہیں، اس لیے آج بھی نئے نبی کی ضرورت ہے. میں اس دعوے کا جواب نہ جذبات میں دوں گا نہ شخصیات سے دوں گا، بلکہ خالص عقل اور اصول کی بنیاد پر بات ہوگی. سب سے پہلے ایک چیز میں اپنے سامعین کے لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنا سے یہ مراد بالکل نہیں کہ مجھے یا مسلمین کو ختم نبوت کے اوپر کوئی شک ہے. ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، قرآن میں الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو مغالطے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو، جو مغالطے سکھائے گئے ہیں کہ جی کیونکہ آج کے حالات بڑے خراب ہیں اس لیے اب بھی نبی نہیں آئے گا تو کب آئے گا، دیکھیں جی شیطان کو تو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اب جو ہے وہ نبی نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اینڈ اس طرح کے اور سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان کے بیسیکلی اوہام کے ازالے کے لیے اور آپ کے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے، جو میرے نزدیک ایک بڑی غلطی ہے جس سے کہ گمراہی پھیل سکتی ہے، یہ ہم نے آج کا موضوع آپ کے لیے چنا. اب سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کا موجود ہونا خود بخود یہ ثابت نہیں کر دیتا کہ اس مسئلے کا وہی پرانا حل آج بھی لازمی ہے. یہی وہ بنیاد ہے جسے انصر رضا صاحب کا پورا دعویٰ اگنور کر رہا ہے. بنیادی ترین مغالطہ جو میں سمجھتا ہوں انصر رضا صاحب کے دعوے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے دعوے کے اندر اللہ کے فیصلے اور نبوت کے انتخاب کو نظر انداز کر دیا. ان کے دعوے میں ایک خاموش مگر انتہائی خطرناک مفروضہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات بگڑ جائیں تو نبوت خود بخود لازم ہو جاتی ہے. یہ مفروضہ قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. نبوت عوام کی ڈیمانڈ سے نہیں، سماج کے پریشر سے نہیں، اخلاقی بگاڑ سے مجبور ہو کر نہیں آتی، بلکہ نبوت صرف اور صرف اللہ کے انتخاب اور فیصلے سے ہوتی ہے. اگر نبوت حالات سے لازمی طور پر آتی تو ہر دور میں، ہر وقت میں نبیوں کی لائن لگی ہونی چاہیے تھی، نبی آنے چاہیے تھے. تو اگر یہ مان لیا جائے تو اللہ کا اختیار اور اس کی مشیت، اللہ کا اختیار اور اس کی مشیت ثانوی ہو جاتی ہے. لہٰذا کسی زمانے میں بگاڑ کا ہونا کبھی بھی نبوت کا لازم ہونے کی دلیل بن ہی نہیں سکتا. یہ نقطہ اگر مان لیا جائے تو انصر رضا صاحب کا دعویٰ یہیں ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اب میں چند اور مغالطے پیش کروں گا. اب مغالطہ نمبر 1، پہلے مین مغالطے کے بعد مغالطہ نمبر 1، شرط اور نتیجے کو ایک سمجھ لینا. اس کو ڈیبیٹ کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کنفیوژن کنڈیشن ود نیسیسٹی. کنفیوزنگ کنڈیشن ود نیسیسٹی. وہ کہتے کیا ہیں؟ انصر رضا صاحب کہتے ہیں جب وہ حالات ہوئے تو نبی آنا لازم ہے. یہ شرط کو نتیجہ بنا دیا گیا ہے. سادہ الفاظ میں اگر میں ایک مثال رکھوں کہ اگر کسی شہر میں ٹریفک قوانین موجود ہوں تو قوانین ہونا ضروری ہے، لیکن قوانین ہونے سے خود بخود حادثات
ختم نہیں ہو جاتے. حادثات ہوں تو حل کیا ہے؟ عمل، نفاذ، احتساب، نہ کہ نئے قوانین اور نئے قانون دان. مغالطہ نمبر 2، غلط سبب باندھ دیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں فالس ایکوزیشن، فالس کاز. یہ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ بگاڑ آیا، نبوت لازمی ہو گئی. حالانکہ بگاڑ آزمائش بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داری کا چھوڑے جانا بھی ہو سکتا ہے، اس کے انجام میں بھی ہو سکتا ہے. ہر بگاڑ نبوت کی علت نہیں بنتا. مغالطہ نمبر 3، تاریخ کو مکینیکل ویو سے دیکھا جا رہا ہے. پہلے انبیاء آئے، اب بھی آئیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے موم بتیاں تھیں، اب کیونکہ بجلی ہے تو کہا جائے کہ پہلے کیونکہ موم بتیاں تھیں اس لیے بجلی نہیں ہونی چاہیے. اب تاریخ نمونہ دیتی ہے، قانون لازمی نہیں دیتی. مغالطہ نمبر 4، مسئلے کے اعتراف کو حل کی دلیل بنا لیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں اپیل ٹو ایڈمیشن. یہ کہنا فلاں عالم مانتا ہے بگاڑ ہے، فلاں مفکر مانتا ہے بگاڑ ہے، فلاں وکیل مانتا ہے بگاڑ ہے، چہ معنی دارت. مسئلے کا اعتراف کبھی بھی حل کی نوعیت طے نہیں کرتا. مغالطہ نمبر 5، نتیجہ پہلے مان کر دلیل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ڈیبیٹ کی دنیا میں بیگنگ دا کوشچن. آنسر ہے، سوال ڈھونڈو. وہ پہلے مان لیتے ہیں کہ حل کیا ہے، نبی آئیں گے، پھر مسائل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے لائے جائیں، پھر حالات کو اس مفروضے پر فٹ کرتے ہیں. یہ دلیل نہیں سر، دعوے کو دہرانے کے مترادف ہے. باقی مغالطے سرسری مگر وزنی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مغالطے میں اس میں پیش کر سکتا ہوں. جلد بازی میں عموماً نتیجہ نکالنا، لفظی ابہام، روایت کو دلیل بنانا، نان سکویٹر، حل کی غلط تشخیص کرنا، جیسے کہ علمی نقائص اس کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں. میں ان کو بیان کرتا رہا ہوں تو میرے پاس وقت کم ہے، تو میں ان کی تفصیل میں اب نہیں جا رہا. جو مین تھے 6 مغالطے میں نے گنا دیے. اب میرا اصل جواب دعویٰ جو کہ میں نے پہلے پیش کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق وہ تمام اسباب و عوامل جن کی بنیاد پر پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دائمی اور کامل تدارک قرآن اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے. لہٰذا خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی دور کے بگاڑ کو نئی ضرورت نبوت کی دلیل بنانا اصول تکمیل دین کے خلاف ہے، کیونکہ اب اصلاح کا راستہ نیا نبی نہیں بلکہ کتاب اللہ اور اقامت دین کی طرف واپسی ہے. خلاصے میں یہ بیان کروں گا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بگاڑ کیوں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بگاڑ کا حل غلط تلاش کیا جا رہا ہے. اور جہاں ہدایت مکمل اختیار اللہ کے پاس اور نظام ہدایت کا موجود ہونا اور محفوظ ہونا قرآن سے ثابت ہے، وہاں نیا نبی مانگنا اصل میں اصلاح نہیں ہے بلکہ انکار تکمیل دین ہے. اللہ کی معیشت کے اوپر ایک سوال ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے اوپر ایک یلغار ہے. ان تمام چیزوں کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے لیے ایک ایسی راہ ہموار کر سکیں جس سے کہ یہ نبوت کو ایک ضرورت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اس کی ڈیمانڈ جنریٹ کر سکیں، اور اس کے بعد جو چاہیں، جس کو چاہیں، جیسے چاہیں، ایک غیر مستقل، غیر حقیقی، ذلی، بروزی نبوت کا ایک ایسا سلسلہ جو قرآن میں موجود ہی نہیں جاری کر کے لوگوں کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی کر دیں. یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ انصر رضا صاحب مانتے ہیں کہ عبادت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، نبوت حاصل کرو، لیکن اس کا عملی طور پر ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. سوال یہ کرتا ہوں میں انصر رضا صاحب سے، کیا انصر رضا صاحب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کو نہیں مانتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ کیا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس جس میں اللہ کا چننا نظر آ رہا ہے، کیا یہ اس بات کو نہیں مانتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ بھئی امت بگڑتی جائے اور اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا چلا جائے؟ کیونکہ یہ تو نبوت کو نعمت کہتے ہیں. اب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک امت بگڑ جائے تو نبی آئے. باقی جو مثالیں انہوں نے بہت ساری آیات میں دیں، چند آپ کے سامنے میں سے سوال رکھتا ہوں. آپ نے ذکر کیا قوم عاد کا، آپ نے ذکر کیا قوم سمود کا،
مجھے بتائیے قوم عاد میں کتنے نبی آئے؟ قوم سمود میں کتنے نبی آئے؟ ان کی تعداد بتا دیں. میرے نزدیک ایک نبی آیا, اس نے ڈرایا, وہ نہیں ڈرے, اللہ کا نہیں مانا انہوں نے کہنا, اللہ نے عذاب دیا, پوری کی پوری امتی تہس نہس کر دی پکڑ کے. سورہ ہود گواہ ہے اس کے اوپر. موسٹلی جن انبیاء کا نام آپ نے لیا ان کا ذکر وہاں موجود ہے. میرے ان سوالوں کے جوابات ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدی. جزاک اللہ. جی انصر بھائی آپ کتنا ٹائم لگانا ہے؟ 10 منٹ ہی نہیں ہوں گے تو 10 منٹ ہی, کیونکہ وہ پھر وہ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی میرے پاس کچھ کھلا ٹائم ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم جلدی بھی ختم کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ والا جو سیشن ہے جو میری ٹرن ہے اس میں تو شاید 1-2 منٹ ہی لگیں, کیونکہ ہمارا جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن کریم سے ثابت کریں گے. تو میں نے قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی ہیں, لیکن کاظمی صاحب نے اس کے جواب میں ایک بھی آیت پیش نہیں کی, اور بہت سی باتیں کی ہیں جن کا اللہ کے فضل سے میں تفصیلی جواب دے سکتا ہوں. ایک ایک نقطہ جو ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری بنیاد اس سے ہوئی تھی کہ میں بھی قرآن سے پیش کروں گا, وہ بھی قرآن سے پیش کریں گے. انہوں نے قرآن کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی, اس سلسلے میں کہ اب ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات کر دی ہے کہ میں نبوت کو نعمت مانتا ہوں, لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امت مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ امت جو ہے نا وہ بگڑ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نعمت نازل کر رہا ہے. تو جب ایک بندہ بیمار ہو اور ڈاکٹر آئے اس وقت, تو ڈاکٹر کا آنا نعمت ہی ہے نا. ڈاکٹر کا نہ آنا نعمت نہیں تو عذاب ہے, لیکن ڈاکٹر کا آنا نعمت ہے. آپ کہتے ہیں میں بیمار بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی نہ آئے, کیونکہ ڈاکٹر تو نعمت ہے, وہ جو میرا علاج کرنے آ رہا ہے, جو مجھے دوا دینے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ نہ آئے اور اس کا نہ آنا نعمت ہے, حالانکہ ڈاکٹر کا آنا نعمت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ عاد میں اور سمود میں کتنے انبیاء آئے ہیں ان کی لسٹ بتائیں. تو وہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے نا کہ کتنے آئے ہیں کتنے نہیں آئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کریم کے اندر سورہ شعراء میں خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف یہ رسول بھیجا, سمود کی طرف یہ رسول بھیجا, مدین کی طرف یہ رسول بھیجا, دودھ کی طرف یہ رسول بھیجا, نوح کی طرف یہ رسول بھیجا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ انہوں نے وکذب المرسلین, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا, کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. تو کہتے ہیں جی نتیجہ پہلے دلیل بعد میں. تو مطلب مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کا علاج ہوگا نا, جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ وہی ڈاکٹر والی مثال ہے نا کہ آپ بیمار ہوں گے تبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. یعنی جو وجہ ہے وہ پہلے پیدا ہوگی, جو کاز ہے وہ پہلے پیدا ہوگا, تب اس کو دور کرنے کے لیے آپ جائیں گے. لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر. میرا تو ان سے ایک ہی یہ سوال ہے, اور جو میرا ریبٹل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا, جو ہماری بات چیت ہوئی تھی, جو ہم متفق ہوئے تھے, وہ یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کے بنیاد پر بات کریں گے. میں نے آپ کو بہت سی آیات پیش کی ہیں, آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی پہلے ٹرم کے اندر ہی آپ مناظرت جو ہے نا وہ بالکل ہار چکے ہیں. آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی کہ اب ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. جی شکریہ. جی جزاک اللہ. جی قاضی صاحب آپ دیکھیں میں بتا دینا چاہتا ہوں, انصر رضا صاحب شاید بھول رہے ہیں کہ انصر رضا صاحب میں نے آپ کے دعوے کا رد پیش کیا ہے. اس دعوے کے اوپر عقلی اور علمی اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں, میں نے ان کے سامنے رکھا, 6 آپ کے سامنے لوپ ہولز رکھے. ٹھیک ہے جی, آپ آیات چاہتے ہیں, آیات بھی آپ کو دے دیتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن پہلے جو منطقی نقطے میں نے اٹھائے ہیں, علمی اور منطقی نقطے, ان کے میرا خیال ہے آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں. آپ کے پاس پھر یہی ہے کہ 40 آیات کی فہرست آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ ہر دفعہ وہی دہرا دیں گے کہ وہ والی آیت دیکھ لو, یہ والی آیت دیکھ لو. اس سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوگی. آپ نے صرف آیات پیش نہیں کرنی ہوتی, آپ نے آیات سے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوتا ہے, اور پہلے مقدمہ رکھنا ہوتا ہے. انصر رضا صاحب میوٹ کیجیے گا, میں بات کر رہا ہوں. اب آپ نے عاد اور سمود کی جو بات کی ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر نبی بھیجے. ایک نبی کیا, حضرت جو مطلب قوم عاد ہے اس میں بھی ایک ہی نبی آیا, اس کے بعد پوری کی پوری امت تباہ کر دی گئی.
سمود کے اندر بھی یہی ہوا, قوم سمود کے اندر بھی یہی ہوا, قوم لوط کے اندر بھی یہی ہوا, قوم نوح کے اندر بھی یہی ہوا. پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کون سے نبی جاری ہوئے؟ آپ نے کہا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے نبی لازم آتا ہے. منطقی طور پہ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں, اس کے اوپر مجھے بتائیں آپ نے عاد اور سمود کا ذکر کیا اپنی بات میں یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے کیا ہے اور آپ نے سورہ ہود پڑھی ہوئی ہے, سورہ نوح پڑھی ہوئی ہے, سورہ ابراہیم پڑھی ہوئی ہے, سورہ قصص پڑھی ہوئی ہے, تو آپ بتائیں مجھے وہاں پر کہیں پر ایک جگہ پر ہو کہ قوم عاد کے اندر ہم نے ایک اور نبی بھیج دیا. ایسی کوئی بات نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کائنڈلی ذرا ان باتوں کو ضرور ایڈریس کیجیے گا اپنی باری میں. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو میرے سے مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی کر لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ نبوت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے. یار یہ میوٹ کی جگہ شاہد صاحب کو. میں نے یہ بات کی کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے, خاص انعام ہے, اس سے یہ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کہ اس کے اوپر آیت آپ کو چاہیے, میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں, کوئی ایسا ایشو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت انسانی ضرورت نہیں. مرحلہ اول, نبوت نہ مطالبے پہ آتی ہے نہ حالات سے, صرف اللہ کے انتخاب سے آتی ہے. پڑھیے سورہ الانعام کی آیت 124, 6 کی 124, 22 کی 75, 28 کی 68, 3 کی 179. بالکل اسی طریقے سے. میں آیت نہیں پڑھوں گا, نمبر دوں گا آپ کو, آپ پڑھ لیجئے گا. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. آپ کا پورا مقدمہ اس ایک آیت کے اوپر ختم ہے, ایک آیت کے اوپر ختم ہے. آپ کہتے ہیں ضرورت اللہ کی مشیت کو لوگوں کے اعمال سے ضرورت بنا کے انسٹیگیٹ یا انٹیمیڈیٹ یا اس کو انیشیٹ کروانا قرآن کے اصول کے خلاف ہے. انصر رضا صاحب ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, یہ میں پہلے پیش کر چکا. آپ نے کہا ایک بھی آیت پیش نہیں کی, تو وہ بھی آپ نے میرا خیال ہے کہ مبالغہ سے کام لیا. میں نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں. مرحلہ دوم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آفاقی ہے. کیسے؟ ایسا دعویٰ دکھائیے, انی رسول اللہ علیکم جمیعہ 7 کی 158, وما ارسلناک الا کافۃ للناس 34 کی 28, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین 21 کی 107. دکھائیں ایسی کتاب دکھائیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 1, 25 کی 1, لیکون للعالمین نذیرا, پورے عالمین کے لیے نذیر بنا دیا کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن اللہ کا, دیکھیں اللہ کی مشیت ہے نا, تو اللہ کا فیصلہ ہے. میں آپ کے دعوے کے برابر میں اگر یہ بات کروں کہ اللہ نبی بھیجتا تھا, اس کا فیصلہ تھا. اللہ نے نبی بھیجنے بند کر دیے, یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. جیسے کہ میں بیان کر چکا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ 6:124. اللہ نے ہی آیت نازل کر دی قرآن مجید میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین تمام تر نظام نبوت سے جو لینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد وہ پورا کر دیا. پھر آپ کو یہ پتا ہوگا, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین 33 کی 40, 5 کی 3 پیش کر دیا آپ کو. مرحلہ چہارم, رسول اللہ کا منصبی دائرہ بلاغ نہ کہ مستقل تقرری انبیاء ہے. کیسے؟ 5 کی 99 میں اللہ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ, کہ میرے رسول کے ذمے کچھ اور ہے ہی نہیں بلکہ بلاغ ہے. انا علیک الا البلاغ 42 کی 48. ٹھیک ہے. فانما علیک البلاغ المبین 16 کی 82. یہ بھی آپ کو میں نے ادھر پیش کر دی. مرحلہ پنجم, ہدایت کسی نبی کے محتاج نہیں ہوتی, ہدایت اللہ دیتا ہے. انک لا تہدی من انک لا تہدی من احببت 28 کی 56. اللہ کہتا ہے آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں گے نہیں ملے گی, میں دوں گا ہدایت. لیس علیک ہداہم 22 کی 272. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 10 کی 99 بھی اس پر. ہدایت کے لیے نبی کا مقدمہ جو آپ نے پیش کیا ہے, آپ کا مقدمہ ساکت ہو گیا. مرحلہ ششم, اصول رسول کے بعد انذار کا ذریعہ باقی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے ہے؟ 6 کی 19 پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ بھی اس سے ڈرائیں اور جس جس تک یہ پہنچے. کیا فرمایا اللہ نے؟
لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. ٹھیک ہے، آپ بھی اس سے انتظار کریں اور جس تک یہ پہنچے. اب قرآن پہنچانا ہے، اس کے لیے آگے آنے والے مرحلے میں بتا دوں گا کس نے پہنچانا ہے. فذکر بالقرآن. ٹھیک ہے، 50 کی 45. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. 36 کی 69. مرحلہ ہفتم، قرآن کامل، محفوظ اور کافی ہے. اصول، نامکمل شے کو نبی نہیں چاہیے، مکمل کو چاہیے. نامکمل شے کو نبی چاہیے ہوتا ہے، مکمل شے کو نہیں. آیات کیا ہے؟ 16 کی 89. تبیان لکل شیء. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بنا دیا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. 6 کی 38. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے اس کو صرف مکمل نہیں کر دیا، ہر شے کا اس میں علم نہیں رکھ دیا جو چاہیے انسان کو دین سے ریلیٹڈ، بلکہ انا لہو لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. ہم نے محفوظ بھی کر دیا. 15 کی 9. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر تحریف بھی نہیں ہو سکے گی، کوئی باطل اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. 41 کی 42. لا یاتیہ الباطل. نئی وحی کا دروازہ عقلاً اور نقلاً ہی بند کر دیا. اچھا جی آگے آئیں. مرحلہ ہشتم، قرآن عام فہم ہے، نبی شرط نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ. 54 کی 17. 19 کی 97. مرحلہ نہم، امت علماء اور مشائخ کتاب کے وارث بنا دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب براہ راست امت کو وراثت میں دی گئی. اب ہدایت اور تبلیغ کا منصب انہی کے سپرد ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی، یہ دے دی گئی، وارث بنا دیا گیا. سورہ فاتر 35 کی 32 پڑھیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی آیات اور کنت خیر امت اخرجت للناس. 3 کی 110. تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت کہا گیا؟ جواب دیجیے گا. ولا تکم منکم امت یدعون الی الخیر. 3 کی 104. کہ تمہیں ضرور ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، پرہیزگاری کا حکم دے اور برائی سے روکے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں پتا پوچھو علم والوں سے. 1643. ٹھیک ہے جی. پھر 35 کی 28. نئی وحی کی ضرورت ختم، نئے نبی کا تصور ختم. تبلیغ، تعلیم، اصلاح علماء اور مشائخ کی ذمہ داری. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ورثہ موجود ہیں جو کہ ہر طرح کی تحریف کو پکڑ لیتے ہیں. مرحلہ دہم، بگاڑ پر نیا نبی نہیں آتا، امت ہی بدل دیتا ہے اللہ. امت ہی بدل دیتا ہے اللہ. کیسے؟ آپ پڑھیں 47 کی 38 پڑھیں. سورہ محمد کی آخری آیت پڑھیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو پھر کیا ہوگا؟ یستبدل قومن غیرکم، تو ہم بدل دیں گے تمہیں کسی اور قوم سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں یہاں پر ہے. مرحلہ 11، ترک قرآن پر ملامت، نبوت نہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت والے دن ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وہاں پر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ پاک انہوں نے اس لیے یہ گمراہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس نبی نہیں بھیجا گیا تھا، یا نبیوں کی انہوں نے کہا جی قرآن کو. قیامت والے دن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری امت نے. تو اس کا مطلب ہے اسی کو جس کو بنا کے گئے تھے اپنا وارث، قرآن کو. پھر اللہ فرماتا ہے، فرقوں کا آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور کتنی باتیں آپ کو اس میں بتاؤں. تو نبی نے کتاب دی، ہدایت محفوظ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی شے نہیں شامل ہو سکتی، اور یہ پورے عالمین کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والی ہے. جزاک اللہ. شکریہ. جی جی انصر بھائی. پھر وہی بات ہوئی ہے کہ جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ضروریات نبوت کیا ہیں، ان میں سے کسی کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، وہ ضروریات، وہ حالات و واقعات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے. عاد و سمود کی بات کر کے یہ، حالانکہ ان میں نے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے ہیں. ان برائیوں کی وجہ سے قوم لوط میں جو برائیاں تھیں، خاص طور پہ جو ہم جنس پرستی کی ہے، وہ تو آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. اس کے میرے پاس شواہد بھی موجود ہیں جو خود ان کے اپنے لوگوں کے اعترافات ہیں. تو اس وقت تو ایک قوم کے اندر تھا اور آج تو ان کے سب کے اندر ہے یہ. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، تو آج کیوں نہیں بھیجے گا؟ لیکن انہوں نے ایک بھی ذرا سا بھی اس کو ٹچ نہیں کیا
کہ ہم اس وقت بالکل جو ہے وہ پاک صاف ہیں، ہمارے اندر کوئی ناپ تول کی کمی نہیں ہو رہی، ہمارے اندر فرقہ واریت نہیں ہو رہی، اور جو چند آیات پڑھی ہیں وہ بھی مکمل نہیں پڑھی. مثلا وہ جو سورہ فاتر کی آیت پڑھی ہے ثم اورثنا الکتاب الذین، تو ثم اورثنا الکتاب الذی صرف یہ کہہ دیا. بھائی پوری آیت تو پڑھو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پوری آیت پڑھتے نا. یہ آپ نے کتنی بددیانتی سے کام لیا ہے کہ آپ نے الذین کو بھی پورا نہیں پڑھا. ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گویا وہ الذی جو ہے وہ کتاب کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. یہ دیکھیں، یہ ہے استفینا، ہم نے چنا. تو نبی ہوتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ان کو وارثان کتاب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کی آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم، آپ دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت. آپ کہتے ہیں نبی دیتا ہی نہیں ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انبیاء کا ذکر کر کے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے. آپ کہتے ہیں ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے. اگر ہدایت نبی کی محتاج نہیں ہے تو پھر نبی بھیجتا کیوں اللہ تعالیٰ؟ یہی تو کفار نے کہا تھا بنی اسرائیل کی وہ جو آخری آیات ہیں 92 93 94 وغیرہ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ ہم اس کو پڑھ لیں. آپ کتاب نازل کر دیں، ہم اس کو خود ہی پڑھ لیں گے. حالانکہ رسول کا یہ کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 بتائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اس سے پہلے مومنین بھی ضلال مبین میں تھے. تو جب مومنین ضلال مبین میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے جو تلاوت آیات کرتا ہے، جو تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. آپ نے وہ جو سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے وہ بھی پوری نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صرف اتنا کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، خود ہی پکڑ لیں گے. وہ کوئی ان کو پکڑوانے والا نہیں ہوگا کہ وہ آ کے ان کو بتائے گا. فرمایا ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ مت ہو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب کہ تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں یہ سارے کام کیسے ہوئے تھے؟ یہ جو خدا نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ کیسے پکڑا؟ کس نے ان کو وہ رسی جو تھی اللہ کی حبل اللہ جو ہے وہ پکڑائی ہے؟ اور یہ کیسے ہوا کہ وہ تو دشمن تھے؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، پس تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. الفت کیسے آئی لوگوں کے دلوں میں؟ کس نے پیدا کی وہ؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھائی بھائی بنایا؟ کس کے ذریعے بنایا؟ رسول کے ذریعے بنایا، ظاہر ہے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فانقذکم منہا، پس اس نے تم کو اس سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ ایک رسول کے ذریعے بچایا نا. اور فرمایا کذالک، اس طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتا بس، اور اس کو پڑھ کے سارے لوگ ہدایت پا جاتے. یہ سارے کام جو خدا نے بتائے ہیں کہ دشمنی ختم کر دیتا ہے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے، ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، وہ آگ کے گڑھے کے کنارے سے ان کو بچا کر پیچھے لے آتا ہے. وہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک پریسیڈنس ہمارے پاس موجود ہے نا. اب یہ سارے کام، یہ ساری حالتیں اس وقت موجود ہیں. آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کی جان مال اور آبرو کو لوٹ رہے ہیں. کوئی محبت نہیں ہے، بھائی بھائی نہیں ہیں آپس میں، بلکہ سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں.
कैसे बचाएगा अल्लाह ताला? तो ये अल्लाह ताला ने बताया ना कि जैसे पहले बचाया था वैसे ही ये बचाएगा। जैसे एक रसूल के ज़रिए बचाया था, ये सारे काम भी अब रसूल के ज़रिए ही होंगे। और फिर फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 में, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैह, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि मोमिनों को उस हालत पे छोड़ दे, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, यहाँ तक कि खबीस और तय्यब में तमीज़ ना कर दे। अब ये खबीस और तय्यब में तमीज़ कहाँ हो रही, किसके ज़रिए हो रही है, या सॉरी किसके दरमियान हो रही है? वो हो रही है मोमिनीन के दरमियान। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा मोमिनीन को जब तक कि मैं खबीस और तय्यब में तमीज़ ना कर दूँ। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुमको गैब पर मुतला कर दे। यानी अल्लाह ताला ने तुम सबको नहीं बताना कि कौन है खबीस और कौन है तय्यब। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, यजतबी, वो चुनेगा या चुनता है या चुनेगा, यजतबी मिन रसूलिही मन यशा, अपने रसूलों में से जिसको चाहे, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, पस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब देखें बात किसकी हो रही थी, मोमिनीन की, और आगे उनको कहा जा रहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, और पस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे लिए अजर अजीम। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनीन की बात कर रहा है ना, कि जब खबीस भी कहेगा मैं मोमिन हूँ, जब तय्यब भी कहेगा कि मैं मोमिन हूँ, तो कैसे पता लगेगा? आप तो एक दूसरे को कह रहे हैं कि फ़लाँ खबीस है, फ़लाँ तय्यब है, फ़लाँ बिदती है, फ़लाँ मुशरिक है, फ़लाँ गुस्ताख है, फ़लाँ शिया है, फ़लाँ सुन्नी है, फ़लाँ हदीस को मानता है, फ़लाँ हदीस को नहीं मानता। तो ये सारी बातें पैदा हो चुकी हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने एक रसूल को मबूस किया ताकि वो खबीस और तय्यब के दरमियान तमीज़ कर दे। ये ज़रूरत होती है उस वक़्त जब मोमिनीन के दरमियान भी खबीस और तय्यब जो है वो पैदा हो जाए और एक दूसरे को करें। तो अल्लाह ताला किसी को नहीं बताता, तो खुदा ने साफ साफ बता दिया कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, क्योंकि ईमान का तल्लुक़ गैब से है। किसी के मोमिन या गैर मोमिन होने का फ़ैसला इंसान नहीं कर सकते। अगर इंसान कर सकते होते तो अल्लाह ताला इस आयत में ये टुकड़ा ना शामिल करता कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, कि अल्लाह ताला तुम्हें गैब पर इत्ला नहीं करेगा। तो ये आपने तो एक भी बात नहीं बताई जो मैंने आपको बताया था। आपने किसी एक आयत का भी ये नहीं कहा कि तुम्हारा इस आयत से ये मतलब है। मैंने जब कहा था कि मैं कुरान करीम से पेश करूंगा तो आपका फ़र्ज़ था कि आप मुझसे कहते हैं कि वो तमाम आयत मुझे भेज दो, मैं भेज देता आपको, इसलिए कि मुझे तो पर्चा लीक होने का कोई डर नहीं है। आप वहाँ से उसको देखते, उसको रिबर्ट करते। अभी भी अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि मैं इतनी आयत को कैसे देखूँ, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट मंडे को फिर आ जाते हैं या उससे अगले मंडे को आ जाते हैं। आप 2 हफ्ते का टाइम ले लें, मैं आपको ये सारी आयत जिसमें लिखा है कि अंबिया कब आते हैं और क्या करने आते हैं वो मैं सारी आपको भेज देता हूँ, ठीक है? आप अच्छी तरह उसको स्टडी कर लें और एक एक आयत का रिबटल करें, क्योंकि मैंने कुरान करीम से पेश करना है और किया है मैंने, और मैं भी आपको कुरान करीम से ही चाहूँगा कि आप उसे साबित करें। लेकिन बाकी ये अकली और इल्मी लूप होल जो हैं वो तो जैसे आपके हैं वो सब ने देख ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अकली और इल्मी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुरान करीम की बात हो रही है। बातें आपने बहुत सी की हैं, मैं जैसे मैंने कहा ना कि एक एक आयत, एक एक नुक्ते का जो है ना आपके, उसमें मैं रिबटल कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे की अकल और इल्म के ऊपर बहस करने नहीं आए। हम तो इस बात पर गुफ्तगू करने आए हैं कि कुरान करीम ये ज़रूरियात पेश करता है, वो ज़रूरियात इस वक्त मुसलमानों में ख़ास तौर पर और आम लोगों में आम तौर पर पाई जाती हैं। आप मुझे इतना बता दें, क्योंकि मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप ये कह दें, तो आपने कहा जी कि आप बताएंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, आप ये साबित कर दें कि वो तमाम जो ज़रूरियात मैंने बताई हैं वो इस वक्त मुसलमानों में नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तो दलाइल के तौर के ऊपर वो आपके लोगों के सारे वो बता सकता हूँ। तो एक दफ़ा फिर मेरी आपको ये ऑफ़र है कि मैं आपको ये सारी की सारी आयत भेज देता हूँ, आप 2 हफ्ते का टाइम ले लें, आराम से उसको स्टडी कर लें, और उसके बाद आके फिर मुझे बता दें कि जो तुमने जो यहाँ से नतीजा अख़ज़ किया है वो बिल्कुल गलत है, हमारे दरमियान इनमें से एक भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये बेहतर तरीका है। शुक्रिया जी जी, देखिए अंसर रजा साहब, बात बड़ी बहुत बहुत अच्छा मफहूम। अच्छा, 1 मिनट म्यूट कर लेना आप, मेरी बारी चल रही जी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
دیکھیں انصر رضا صاحب، میں نے صرف اور صرف اپنی لاسٹ باری کے اندر آپ کو آپ ہی میڈیسن ٹیسٹ کروائی ہے،